پہلا سبق ذوالحجہ کے پہلے عشرے کا استقبال۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، اور درود و سلام ہوں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اما بعد، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، اور اس نے ہمیں اپنی اطاعت اور مغفرت کی طرف دوڑنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ہمارے رب سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ دنیا میں ہمارے کیے ہوئے تمام اعمال کو شمار کرے گا، پھر ہر عمل کرنے والے کو اس کا پورا بدلہ دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ تو تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا، پس جس نے بھلائی پائی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس نے اس کے علاوہ کچھ اور پایا تو وہ خود اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ اور یقیناً ہم عظیم اور بابرکت دنوں کے قریب پہنچ چکے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں قسم کھائی ہے۔ چنانچہ فرمایا والفجر وليال عشر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور سلف و خلف کی ایک جماعت نے ان 10 دنوں کی تفسیر یوں کی ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور مراد ان سے صرف راتیں نہیں بلکہ دن بھی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ذوالحجہ کے 10 دن کا اطلاق راتوں اور دنوں دونوں کے مجموعے پر ہوتا ہے، اور ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی تمام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو سب دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا، یعنی شہید ہو گیا اور مال بھی خرچ کر دیا۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان 10 دنوں میں تمام نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور کسی بھی عمل کو اس میں مستثنا نہیں کیا گیا۔ پس وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے وعدے، اس کے حساب، اس کے سخاوت اور اس کے انعام و کرم پر یقین رکھتا ہو، خصوصاً وہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اس کے شایان شان یہ ہے کہ وہ ان بابرکت دنوں سے فائدہ اٹھانے میں خوب محنت کرے تاکہ وہ اپنے رب اور مالک کے قریب ہو جائے۔ اور ان 10 دنوں میں جن نیک اعمال کا مسلمان کو خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، فرائض کی ادائیگی اور ان کی پابندی۔ فرائض کو وقت پر اور مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، اور نفس کو ان کی درست ادائیگی پر مجبور کرنا، نیز نوافل میں سے جو میسر ہو اسے بھی انجام دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے میرے قریب نہیں آتا جو مجھے ان چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور
اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اسے دوں گا، اور اگر وہ میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ نمبر 2، حج کی ادائیگی۔ یہ اللہ کا ایک فریضہ ہے، بلکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کا اجر و ثواب بہت عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس بیت اللہ کا حج کیا اور حج کے دوران بےہودگی اور گناہ سے بچا تو وہ ایسے ہی واپس آئے گا جیسے اسے اس کی ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ نمبر 3، قربانی ذبح کرنا، ذبح اضحیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا ہے، نحر سے مراد قربانی اور عید کے دن ذبح کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید و سیاہ رنگ کے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی، انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی، اور ان کے پہلو پر اپنا پاؤں رکھا، متفق علیہ۔ اور قربانی کا حکم یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے مؤکدہ سنت ہے جو استطاعت رکھتے ہوں، اور جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال، جلد یا ناخن سے کچھ کاٹے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، صحیح مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے، جب عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور جسم سے کچھ بھی نہ چھوئے، یعنی نہ کاٹے۔ یہ ممانعت خاص طور پر اس شخص کے لیے ہے جو خود قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور رہا وہ شخص جس کی طرف سے قربانی دی جائے جیسے اہل خانہ یا دوسرے افراد، تو ان پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ نمبر 4، کثرت سے تکبیر، تحلیل اور تحمید کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی عظمت والے اور نیک اعمال کے لیے محبوب نہیں، لہذا ان میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہا کرو، مسند امام احمد۔ اور تکبیرات کا وقت ذوالحجہ کے پہلی رات سے شروع ہو جاتا ہے اور 13ویں دن سورج غروب ہونے تک جاری رہتا ہے، یعنی 9، 10، 11، 12 اور 13 کی شام تک۔ نمبر 5، پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھنا، کیونکہ یہ ان اعمال صالحہ میں داخل ہیں جن کا ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے، اور روزہ ان دنوں میں سب سے افضل عبادات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام اعمال میں سے خاص اپنے لیے منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزہ کے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، متفق علیہ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنے میں کوئی کراہت نہیں، بلکہ یہ شدید مستحب ہیں، خاص طور پر 9ویں تاریخ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا۔ پس ایک سچے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ عشرہ ذی الحجہ میں نیک اعمال کی خاطر خوب محنت کرے، جیسے کہ ذکر کیے گئے اعمال اور دیگر نیک کام، مثلا قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ و خیرات، استغفار یعنی گناہوں کی معافی مانگنا، اور خالص توبہ، کیونکہ جو بھی نیک عمل ان بابرکت ایام میں کیا جاتا ہے اس کا اجر اور فضیلت دوسرے دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے سلف صالحین نیک بزرگوں نے ان ایام کی عظمت کو خوب پہچانا تھا، چنانچہ وہ ان میں عبادت کے لیے بھرپور محنت کیا کرتے تھے۔
حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا حال یہ تھا کہ جب عشر ذی الحجہ شروع ہوتا تھا تو وہ ایسی سخت عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کی طاقت جواب دے جاتی۔ انہی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا تم ان 10 راتوں میں اپنے چراغ بجھایا نہ کرو، یعنی ان راتوں میں قیام اللیل، ذکر اور تلاوت کے لیے جاگتے رہو۔ پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان بابرکت دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے، وہ نیک اعمال کرے جو اسے اللہ کا قرب عطا کریں، اس کے گناہوں کا کفارہ بنے اور اس کے درجات کو بلند کریں۔ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔